حسرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں ارے بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں ہاں در زنداں پر ہوا اتنے میں انبوہ کمال بولے دربان کے بڑھے دولت و عمر و اقبال قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال ارے زن حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلال زن حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلال تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندان سے رہا کر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندان سے رہا کر دیں گی ہائے لونڈیاں تھی زنے حاکم کی جلوں میں جو روا دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں نہا لاغر و خستہ تنو فاقہ کشو تشنہ دہا ارے منہ پسیلی کے نشان پشت پدروں کے نشان منہ پسیلی کے نشان پشت پدروں کے نشان ساق پافاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے ارے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے ہاں گرد عابد کے پھری پھر وہ بہالے تاغیر رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبیر ارے السلام رسن و طوق و سلاسل کے اسیر السلام رسن و طوق و سلاسل کے اسیر ہے وسیعت کا محل
جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری ارے بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے ارے تازیانوں کے نشان پشت پر دکھلانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پر دکھلانے لگے قید خانے میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد التماس دعائے خدا کی بارگاہ میں خدا بند کریم ایک اس ذکر کے صدقے میں اس ذکر میں آنے والوں کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے جو مومنات بھی اولاد خدا بند کریم ان اولاد نرینا عطا فرما بالخصوص ایک نوجوان جس کے لیے ہر روز دعا کر رہا ہوں حسنین مہدی جو ایک پائلٹ کے عہدے پہ تھے لاپتہ ہے کئی سالوں سے خدا بند کریم تجھے واسطہ آل محمد کا اس حسنین مہدی کے بارے میں اس کے والدین کو صحیح خبر پہنچا حسنین مہدی اس کو والدین سے ملا میرا اللہ جو بہنیں اس کی انتظار میں اکلوتے بھائی کے خدا بند کریم حسین اور زینب کی محبت کا واسطہ بہنوں کو ان کا بھائی ملا دے خدا بار الہ تمام حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما اور ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت آل محمد عطا فرما ہم سب کو اور ہم سب کے مرحومین و مرحومات کو قیامت کے دن خاتون قیامت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرمت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات على محمد وآله سامعین العزیز بحثیت طفل مکتب اس پرشیدہ پہ ایک سلسلہ گفتگو میں نے شروع کیا ہوا پہلا حصہ عرفان حق کے نام سے مختص ہے
پہلا حصہ ان امراض کی نشاندہیوں کے لیے مختص ہے کہ جن امراض کی وجہ سے ہم اپنے امام کی معرفت اور ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ اور کوشش یہی ہے کہ ان امراض کی نشاندہی ہو، تشخیص ہو اور ان سے ہم چھٹکارا پائیں۔ آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین کا خانوادہ ایک قریب خانوادہ ہے، وہ کسی سے دور نہیں، بندے ان سے دور ہیں اپنی کام علمی کی وجہ سے، کام عملی کی وجہ سے، ناقص بصیرت کی وجہ سے۔ آل محمد کا خانوادہ اتنا کریم ہے کہ ان کے قرب کا حصول نہایت ہی آسان ہے، لیکن کیا وجہ ہے، وہ امراض کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں حقوق ادا نہ کریں گے اس وقت تک ہمیں معرفت و زیارت نہیں مل سکتی، اور ہمارے حقوق جو آل محمد کے ہیں ہم پہ وہ تبھی ادا ہوں گے جب ہم رضائے مومنین کے حصول کو ممکن بنائیں گے۔ جب تک ہمیں رضائے مومن حاصل نہ ہوگی اس وقت تک ہمیں رضائے مولا بھی نہیں مل سکتی۔ اور ہر چیز معاف ہے لیکن حق مومن معاف نہیں، اور حق امام و سیدہ زہرا معاف نہیں۔ معاف نہیں۔ عبادات الہیہ میں کمی پیشی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد اور حقوق آل محمد کی معافی نہیں۔ جب تک ہم ان کے حقوق کے واجبات کو ادا نہ کریں گے اور جب تک حقوق مومنین کو ادا نہ کریں گے نہ معرفت نصیب نہ زیارت نصیب۔ شہید دست غیب، شہید محراب، شہید دست غیب سید عبد الحسین دست غیب کے نام سے فقیر گزرے ہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ آل محمد کی معرفت کیسے کیوں نہیں ملتی، کہ ہندوستان سے ایک تاجر حج و زیارات کی نیت سے براستہ عراق حج پہ گیا۔ نجف اشرف میں امیر ممکنات کے روضے کی زیارت کی، اور اس زمانے میں کوئی بینکاری نظام تو تھا نہیں، لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے اور اس زمانے میں لوگوں کو لوٹ لیا بھی جاتا تھا۔ تو شہید دست غیب ملتے کہ تاجر زیارات کے لیے کافی زادرہ لے کے گیا، آگے حج تھا، اس کو پتا تھا کہ حج میں بہت زیادہ رش ہوگا، تو ظاہر اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں ہی اپنا مال یہ پیسہ حج پہ رکھ کے اس کا خیال کروں کہ حج کا خیال کروں۔ اس وقت بھی یہ ڈر رہتا تھا لوگوں کو، اور آج بھی لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، سامان لٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں اس کو ساتھ رکھا پیسے کو تو میری ساری فکر اس پیسے کی طرف ہی ہوگی، پھر حج نہیں ہوگا۔ اپنے حج کو بچانے کے لیے اس نے کہا میں کیا کروں، کس کے پاس رکھوں، نجف میں کوئی جان و پہچان نہیں۔ تو جن دنوں میں زیارت کی نیت سے نجف میں ٹھہرا ہوا تھا تو اسی نجف کے بازار میں ایک عطار تھا، عطاری یعنی کہ عطر فروش، وہ اس کا اخلاق بازار بڑا اچھا تھا، ہر بات کے ساتھ مولا کی بات ضرور کرتا تھا۔ اس کا واز دینے کا انداز بڑا اچھا تھا، وہ اکثر دکان کے باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو مولا کی باتیں بتاتا تھا۔ تو یہ ہندوستان سے آیا ہوا تاجر اس کی معرفت اور اس کے واز اور اس کے اخلاق اور اس کی شیریں بیانی کو دیکھ کے اس نے کہا یہ مولا کے شہر میں رہتا ہے، بڑا اچھا شیریں زبان ہے، تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے مولا کی، تو کیوں نہ یہ میں اپنا پیسہ
جو واپسی کا ہے کرایہ وغیرہ ذات الہ کا سامان، کیوں نہ میں اس عطار کے پاس بطور امانت رکھوں، اس کو میں جب حج سے آؤں گا واپسی پہ لیتا جاؤں گا۔ اس نے اس کی شیریں زبانی اور خوش بیانی اور اخلاق سے متاثر ہو کر، کیونکہ ایک تو مولا کے شہر کا وہ دکاندار تھا، پھر اس کی باتیں شیریں تھیں، اس کا بات بڑا اچھا تھا، مولا کی بات کرتا، ہر بات پہ مولا کی بات کرتا تھا، تو اس بات پہ وہ اس کا قائل ہو کہ اس نے وہ کئی ٹوٹے زمانے کے تھے پیسے اس کے پاس بطور امانت رکھ دیے۔ حج پہ چلا گیا، بیت اللہ کی زیارت کی، حج کیا، حج سے واپس نجف آیا اور آ کے اس نے عطار سے کہا کہ وہ میری امانت دے دو، تو عطار کی آنکھیں بدل گئی، انہیں کون سی امانت اور کون سے پیسے؟ اس نے کہا میں حج پہ جانے سے پہلے میں تمہیں دے کے گیا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کبھی یہاں دیکھا نہیں۔ صاف بڑا پریشان ہوا، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی ثبوت، اب کیا کروں؟ عطار مان نہیں رہا، تو مشکل کشا کے در پہ آیا تھا نا، مولا کے در پہ چلا گیا، کہا مولا آپ کے شہر میں اسے مومن سمجھ کے میں نے امانت دی تھی، مولا مکر گیا ہے، ثبوت بھی کوئی نہیں، شاہد بھی کوئی نہیں، سو آیا آپ کے، آپ جانتے ہیں، مولا بھائی کیا کروں؟ پر دعا کر کے آیا، سو گیا تھا۔ آج مقام زیارت مولا ہوئی، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجف شہر کے دروازے پہ صبح تجھے ایک بوڑھا ملے گا، اس بوڑھے کو واقعہ بتانا، وہ تجھے تیرے پیسے دلا دے گا۔ دیکھیے آل محمد کہتا ہے کس وقت صبح اس نے اٹھ کے جب باب نجف پہ آ کے دیکھا تو وہاں ایک ضعیف بوڑھا ہے۔ اس نے کہا یہ ضعیف بندہ کیا بات کرے گا؟ وہ تاجر آدمی، دکاندار آدمی، رئیس آدمی، بڑا خوش بیان، خوش اخلاق، اس کا روب ہے، پر لوگ اس کی باتیں سنتے، یہ ضعیف اور نعیف میری کیا مدد کرے گا؟ اس نے پھر مولا کے دروازے پہ آ گیا، مولا میری مدد کریں، مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ تو خواب میں پھر مولا نے کہا کہ وہ ضعیف ملے گا، وہی تجھے پیسے دلائے گا۔ پھر اس نے دیکھا تو وہی ضعیف تھا، پریشان ہوا کہ مولا میں آپ سے قوی سمجھ کے مدد مانگتا ہوں، آپ مجھے ایک کمزور کے پاس بھیج دیتے۔ پھر مطالبہ کہ مولا میری مدد کی، خواب میں پھر کہا کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ وہ ضعیف ہی تجھے پیسے دلائے گا، جا اس کو کہے تو صحیح، تجھے پیسے نہ ملے پھر ہم سے کہنا، اس سے کہے تو صحیح، کہتا اس سے نہیں، اس کی کمزوری دیکھ کے مجھ سے گلا کرتا ہے، کہے تو صحیح اس کو۔ اچھا مولا مومن بھی ایسے ہی رہتے، ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر چڑک پڑی مولا تو آ کے باقی دیکھا تو وہ باب نجف پہ پھر وہ ضعیف تھا، اور ضعیف کہتا ہے 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ مدد ہے مولا لطف لینا، لیکن فکر کو بلند رکھنا کیا وجہ ہے، وہ امراض کی تلاش کرتی، امراض کی وجہ سے زیارت امام مارفت امام نہیں کر رہی۔ 3 دن سے کہہ رہے ہیں میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، مولا کے حکم، مولا ہر روز مجھے بھیجتے کہ جا ایک مومن آئے گا اس کی مدد کرنا، بتا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے جناب حاجی ہوں، حج کرنے آیا تھا تو حج پہ جانے سے پہلے ذات واپسی کا ذات راہ فلاں عطار کو میں دے گیا تھا، میں فلاں عطار کو دے گیا تھا، حج سے واپس آیا ہوں، اب واپسی کا پیسہ نہیں ہے اور اس سے مانگتا ہوں تو مکر گیا ہے، نہ میرے پاس کوئی گواہ، نہ کوئی سند، نہ تحریر، اب وہ دیتا ہی نہیں، وہ دے کیسے، وہ مان ہی نہیں رہا، وہ تو مجھے پہچان ہی نہیں رہا، وہ تو قسمیں کھاتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ اب میری نہ اس شہر میں کوئی میرا کوئی واقف، نہ ہی میرا کوئی مددگار سوائے مولا کے، مولا کے پاس گیا تھا، مولا نے تیرے پاس بھیج دیا ہے، اب تو میری کیا مدد کرے گا؟ کہا مولا نے بھیجا ہے، چل میں تیری مدد کرتا۔
اب سننا مت، اس ضعیف کو لے کر، اس ضعیف کو لے کر وہ مومن حاجی ہندوستان کا رہنے والا اس پنساری کی، اس اطاری کی دکان پہ آ گیا تو دیکھا عطار اسی طرح کی دکان پہ بیٹھ کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہے، مولا کی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس کا وعظ و نصیحت ختم ہو گیا تو یہ ضعیف بھی آگے بڑھا، اس نے کہا عطار مجھے بھی اجازت ہے میں بھی کوئی واز کروں؟ تو عطار نے کہا ہاں آ کے کرو۔ تو عطار کی دکان پہ وہ ضعیف ممبر پہ آ کے بیٹھا، اس نے کہا لوگوں سنو، میں بھی اپنے زمانے میں بڑا مومن تھا، میں بھی بڑی واز و نصیحتیں کرتا تھا، لیکن میرا یہودی کے ساتھ کاروبار چلتا تھا، میں نے اپنے یہودی کاروباری پارٹنر کو دھوکہ دیا اور اس کے پیسے کھا لیے، اور پھر وہ یہودی چلا گیا، اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، وہ یہودی تھا، اس کے پیسے میں نے کھا لیے، وہ چلا گیا۔ لیکن ایک دن میں نے کئی سال بعد عالم خواب میں دیکھا کہ عالم خواب میں روز محشر برپا ہے اور علی والا سمجھ کر مجھے گزارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں پل صراط کے قریب پہنچا تو وہاں یہ یہودی جلے بدن کے ساتھ آ گیا اور اس نے کہا علی کی ولایت کی وجہ سے پورے صراط تو گزر رہا ہے، لیکن وہ میرا مال دے جو تو کھا چکا تھا، وہ مال دے جو پارٹنرشپ کے طور پہ تو میرا کھا لیا تھا۔ اس نے کہا اس وقت پورا سامنے حال نہیں، وہاں مولا کا حساب دینا ہے اور تو اپنا حساب لے کے آ گیا ہے۔ کہا مجھے اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں، میں بدن جل رہا ہے میرا عذاب جہنم سے، لیکن تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں، تو میرا نہیں واپس کر رہا تو پھر آپ بطور سزا میں اپنی صرف ایک انگلی تیرے بدن کو لگاؤں گا، اس کھائے ہوئے مال کے بدل میں تیری سزا یہ ہے کہ میں اپنی ایک انگلی تیرے بدن کو لگا دوں۔ کہتا ہے وہیں پہ اس نے میرے سینے پہ اپنی انگلی رکھی، جیسے اس نے میرے سینے پہ انگلی رکھی میرا پورا بدن جلنے لگا اور اتنی جلن ہوئی کہ میں تڑپ کے اپنے بستر پہ اٹھ بیٹھا، اور آج تک اس جلے ہوا نشان اور جلن میرے سینے پہ لوگوں یہ دیکھو۔ جیسے اس نے اپنا نشان دکھایا تو فوراً اس بات کا اثر اس عطاری پہ ہوا اور اس اندر سے جلدی جا کے مال لے آیا اور اس نے آ کے مومن سے کہا یہ لے مجھے معاف کر دے، یہودی کا مال کھانے سے اتنی سزا ہے تو مومن کا مال کھانے سے کتنی سزا ہوگی؟ اگر مومن کی اتنی سزا ہے تو پھر مولا کا مال کھانے والے کی کتنی سزا ہوگی؟ یہ بہت نہیں زیادہ عمال کر سکتے تو کم و کم ایسی کوتاہیاں نہ کر کہ روز محشر مجھے کھڑا کرنا پڑے۔ میں نے کہا نہیں معاف ہوگا حق مومن اور حق دہا۔ اور ہمارا کمزور ہیں، نیکیاں کم ہیں تو کوئی پریشان نہ ہونا، لیکن اپنے اوپر کسی کا وزن نہ رکھنا۔ جب ہم ایک مومن کا مال کھا لے تو اس کی نجات نہیں، تو جو مولا کا کھا جائے، ہاں اگر معرفت چاہتا ہے، زیارت چاہتا ہے تو دیکھ تیرے ذمے کسی علی والے کا مال تو نہیں، تیرے ذمے کہیں اولاد علی کا مال تو نہیں، کہیں تیرے ذمے اولاد زہرا کا مال تو نہیں۔ جب تک ہم اولاد زہرا کا حق ادا نہ کریں گے، جب تک ہم امام کی اولاد کا حق ادا نہ کریں گے، جب تک ہم امام کی رعایا اور مومن کا حق ادا نہ کریں گے، نہ ہمیں زیارت مل سکتی ہے، نہ معرفت مل سکتی ہے، نہ نجات مل سکتی ہے، نہ فلاح ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھی بلند آواز سے میرے قریب آئیں۔ بلندہ صلوات پڑھی اور میرے قریب آ جائیے گا، بہت گفتگو درس عرفان کے بعد شروع کیا ہوا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دیتے۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ انعام والے کون ہیں؟ ایک ان پہ انعام ہوا، پھر غیر المغضوب، اور تو کبھی بھی ان پہ غضبناک نہیں ہوا۔
وَلَضَّالِّينَ، اور جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ مجھے رستہ چاہیے ان کا جن پہ تیرا انعام ہے، مجھے رستہ چاہیے ان کا جن پہ تو ناراض نہیں ہے، مجھے رستہ چاہیے ان کا جن پہ تو کبھی بھی غضبناک نہیں ہے، مجھے رستہ چاہیے ان کا وَلَضَّالِّينَ، جو کبھی بھی ذرا برابر بھی گمراہ نہیں۔ کاش نماز میں نمازی توجہ کے ساتھ پڑھے اور سمجھے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور پڑھ کیا رہا ہوں۔ راستہ مانگ رہا ہے انعام والوں کا، راستہ مانگ رہا ہے جو غیر المغضوب ہیں، جن پہ کبھی اللہ غضبناک اور ناراض نہیں ہوا، اور راستہ مانگ رہا ہے ان کا جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہے۔ تو آئیے وہ صاحبان انعام کون ہیں، خدا سے پوچھئے کہ رب اکبر وہ صاحبان انعام کون ہیں۔ میں اپنی سابقہ 5 گفتگو کے سلسلے میں آپ کے گوشے گزار کبھی انعام پیش کر رہا ہوں، کبھی انعام والا پیش کر رہا ہوں، کبھی نعمتیں پیش کر رہا ہوں، کبھی تذکرہ نعمت کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے اذہان عالی میں وہ استدلال و برہان آ جائے جس کے ذریعے ہمیں معرفت مل جائے انعام والوں کی، جس کے ذریعے ہم انعام والوں کے رستے پہ قائم رہ سکے، کیونکہ واحد قوم تشیع ہے جو نماز میں اللہ سے یہ نہیں کہتی مجھے دکھا۔ بھائی دیکھنے کی دعا وہ لوگ کریں جنہیں ملا نہیں، ہماری دعا یہ ہے خدا ہمیں قائم رکھ جن پہ تیرا انعام ہے۔ تو اس رستے پہ قائم رہنے کے لیے ہم آل محمد صلوات ان انعام والوں کو پہچان اور معرفت حاصل کرنے کی دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ کون ہے خدا بندہ؟ وہ انعام والے۔ تو پھر اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ سنو، جو لوگ میری اطاعت کریں گے، جو لوگ میرے رسول کی اتباع کریں گے، کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو میں اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جن پہ میں نے انعام کیے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، میں تمہیں کر دوں گا ان لوگوں کے ساتھ اِن یُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و اطاعت کی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن میں اللہ تمہیں ساتھ کر دوں گا ان کے جن پہ میں نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ والنبیین، وہ سارے نبی ہیں، والصدیقین، وہ سچے ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، وہ صالحین ہیں۔ یعنی نبی صاحبان انعام ہیں، صدیقین صاحبان انعام ہیں، شہداء صاحبان انعام ہیں، اور صالحین صاحبان انعام ہیں۔ آؤ دنیا والو، صراط مستقیم پہ قائم رہنا ہے، آؤ نبیین کی اتباع کرو، آؤ صدیقین کے رستے پہ چلو، آؤ شہداء کے رستے پہ چلو، آؤ صالحین کے رستے پہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے گروہ انعام یافتہ ہیں۔ اور میں نے عرض کیا سابقہ گفتگوؤں میں کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نبوت انعام ہے، رسالت نعمت ہے، اور نعمت و انعام اسے کہتے ہیں جس میں عیب نہ ہو، جس میں نقص نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انعام۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نعمت۔ اور اللہ اپنے نعمت کی، اپنی نعمت کی، اپنے انعام کی توہین
برداشت نہیں کرتا، گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ تو رسول نعمت ہے اللہ کی، رسول انعام ہے اللہ کا، اور اسی لیے انعام ہونے کی وجہ سے، نعمت الہی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی عزت کو ہر جگہ پہ مقدم رکھتے ہوئے پھر سورہ تحریم میں ایک خفیہ سا واقعہ جو گھر کے اندر ہوا تھا اسے اوپن کرتے ہوئے مجمع عام میں نسل در نسل بیان کرنے کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنو، دو عورتوں نے میرے نبی کے خلاف سازش کی۔ سورہ تحریم لگا، سنو، دو لوگوں نے میرے نبی کے خلاف سازش کی، دو عورتوں نے کیا کی؟ پہلے انہوں نے کہا کہ رسول آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک شہد کھا کے گئے تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو نبی نے کہا میں تو شہد کھا کے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو مغافیر کی بدبو ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں میں شہد کھا کے آیا ہوں۔ شہد سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور 100 سال بھی شہد پڑا رہے نا اس میں بدبو نہیں آتی۔ تو آج بھی شہد کا بدبودار نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورتیں جھوٹی تھیں جنہوں نے کہا تھا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کہا کسے؟ مصطفیٰ کو جو نعمت ہے اللہ کی، جو نعمت بھی ہے اور صاحب انعام بھی ہے رسول۔ اس رسول سے انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کس کے منہ سے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کون؟ کہ جو اپنا لعاب پھینکے نا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ بھئی کس کے منہ سے؟ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ تو کڑوا بدبو آتی ہے۔ کس کے منہ سے بدبو کہا؟ بھئی جو رسول اپنا لعاب پھینکے کنویں میں تو کنویں کی تاثیر بدل جاتی ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی جو کڑوا اور کھارا اور میٹھا ہوتا ہے یہ اوپر سے ہوتا ہے؟ نہ، جیسی زمین کی تہ ہوگی، آج بھی سائنس کہتی ہے جیسی زمین کے اندر اثرات ہوں گے ویسا ہی پانی اپنا اثر دکھائے گا۔ اگر زمین کی تہ میں کڑواہٹ ہے تو پانی بھی کڑوا ہوگا، اگر زمین کی تہ میں کھارا پن ہے تو پانی بھی کھارا ہوگا۔ زمین کی تہ کے اندر اگر مٹھاس ہے تو پھر اوپر پانی بھی میٹھا ہوگا۔ تو پہچان مصطفیٰ کو۔ ارے جس کے لعاب، رسول لعاب کہاں پھینکا؟ پانی کے اوپر۔ تو جس کا لعاب پانی کے اوپر گرے اور تحت الثری تک زمین کی تاثیر بدل جائے، جس کا لعاب اتنا پر اثر ہو کہ وہ زمین کی تہوں کی تاثیر کو بدل دے، اس مصطفیٰ کے منہ سے پھر سننا وہ مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے جس کا لعاب اتنا بابرکت ہے کہ کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے، جس کا لعاب زہر کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر وہ مصطفیٰ کہ جس مصطفیٰ کی دعوت ایک صحابی نے کی۔ ایک صحابی نے نبی پاک کی دعوت کی، نبی پاک میرے گھر میں کھانا، نبی نے قبول کی۔ اب جب نبی دعوت پہ جانے لگے تو کسی نے پوچھ لیا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا دعوت پہ۔ دعوت کا سننا تھا۔ اس بندے نے کہا نبی اللہ میں بھی چلوں؟ تو نبی نے انکار نہیں کیا، آ جا۔ جیسے اس نے کہا آ جا، جیسے نبی نے فرمایا اس کو آ جا، تو وہ چل پڑا۔
اب نبی پاک کے پیچھے پیچھے تھا. جس نے دیکھا اس نے پوچھا کدھر؟ اس نے کہا دعوت پہ. پوچھا کدھر جا رہے نبی کے ساتھ؟ اس نے کہا دعوت پہ. میں بھی آ جاؤں؟ آ جاؤں. دعوت صرف نبی پاک کو تھی. دعوت صرف نبی پاک کو تھی. اب نبی چلے تو پیچھے ایک بندہ چل پڑا. نبی نبی آ جاؤ. اب اس نے سب کو بتا دیا کہ دعوت پہ جا رہے آ جاؤ. بس ایک ایک کرتے ہر ایک اشارے پہ ایک جماعت بن گئی. اب پوری جماعت کو لے کے نبی اس میزبان کے گھر پہنچے. اب جب میزبان نے دیکھا تو پریشان ہو گیا. نبی اللہ دعوت تو صرف آپ کو تھی. کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے. سب کو بٹھا دیا گھر کے اندر. اب میزبان پریشان ہے تو نبی نے کیا کہا؟ پریشان نہ ہو، کھانا کدھر ہے؟ کہا نبی اللہ ابھی تو پک رہا ہے. نبی اللہ ابھی تو میں نے ہڈیا چولہے پہ ہی رکھی ہے. فرمایا مجھے لے چل. وہ لے گیا نبی پاک کو. نبی پہنچے، چولہے پہ چڑی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کے نبی نے اپنا لعاب اس ہڈیا کے اندر ڈالا. اپنا لعاب اس ہڈیا کے اندر ڈالا اور کہا جب پک جائے تو شروع کر دینا. اب کھانا پک گیا. وہ نکال کے دیتا رہا. لوگ ڈال کے کھاتے رہے. ساری جماعت کھانا کھا چکی. پکایا ایک بندے کے لیے تھا. دعا رسول کا اثر تھا کہ پوری جماعت نے کھایا. جب سب سیر ہو کے کھا چکے اور ودا ہونے لگے تو نبی بھی ودا ہوئے. اس کا شکریہ ادا کیا، مہربانی تو نے میری دعوت کی ہے. اب یاد رکھ اس چولہے سے ہڈیا کو نہ اتارنا. قیامت تک تیری نسلیں کھاتی رہیں گی. تو جس مصطفیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے لعاب سے نسلوں تک رزق جاری ہو جائے، اس نبی کے منہ سے نہیں بلکہ اس سے آگے بات پڑی. اس نے کہا کیا کھا رہے ہیں آپ؟ نبی نے فرمایا میں نے شہد کھایا ہے. اس نے کہا نہیں یہ شہد نہیں، یہ مغافیر کی بو ہے. تو نبی نے اس کے ساتھ ایک بات کی اور بات کرنے کے بعد اس عورت کو تنبیہ کی کہ میں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں نا، اس بات کو آگے کسی کے ساتھ نہ کرنا. آگے کسی کے ساتھ اس بات کو نہ کرنا. قرآن کہتا ہے کہ اس عورت نے نبی کے منع کرنے کے باوجود وہی بات کسی اور عورت سے کر دی. جیسے اسے کر دی تو نبی کو پتا چل گیا اور نبی نے آ کر اس کو ڈانٹا کہ میں نے جو تجھے کہا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، تو نے پھر بتا دی. اس نے کہا نبی اللہ یہ تو ہم دونوں کے درمیان بات ہوئی تھی، آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو نبی فرماتے ہیں مجھے اس علیم و خبیر نے علیم و خبیر رب نے بتایا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے نبی انہوں نے تیرے ساتھ دغا کیا اور تیری بات کو انہوں نے آؤٹ کیا. آپ ان کو کہہ دے ان تتوب الی اللہ، یہ اللہ سے توبہ کریں. فقد صافت قلوبکما، کیونکہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. ان کو کہو کہ یہ اللہ سے توبہ کریں، ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. تو یہی بات صراط مستقیم کے متلاشیوں کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سیدھی راہ کو اگر چاہتے ہو تو ایسوں کی تباہ کرو جو سیدھے ہیں. ارے جن کے دل خود ٹیڑے ہو چکے ہو وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے. جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے نبی ان لوگوں نے تیرے ساتھ دغا کیا، یہ تیرے شکریہ کرتے ہیں. تو اگر یہ توبہ نہ کی اور انہوں نے اپنے ٹیڑے دلوں کو سیدھے نہ کیا تو کیا ہوا؟
فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، میں اللہ تیرا مددگار ہوں، جبریل تیرا مددگار ہے اور صالح المؤمنین تیرا مددگار ہے۔ تو عزیزان من، حالانکہ بظاہر یہ بات گھر کے اندر ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ تیرے دلوں والے بھی سامنے آ جائے۔ اور پھر بظاہر بات دو عورتوں کی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی پریشان نہ ہو، میں اللہ تیرا مددگار ہوں، جبریل تیرا مددگار ہے اور صالح المؤمنین تیرا مددگار ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان من، اللہ نے نبی سے اپنے اور جبرائیل اور صالح المؤمنین کی مدد کا وعدہ کر کے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بظاہر بات بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر سازش بہت بڑی ہے، جس کے لیے مجھے آنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے مجھے آنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے جبریل کو نبی کی مدد کے لیے آنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے صالح المؤمنین کو نبی کی مدد کے لیے آنا پڑ رہا ہے۔ تو صالح المؤمنین کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ رسول کی اتباع کی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جن پہ میں نے اپنے انعام کیے ہیں۔ وہ انعام کون سے ہیں؟ وہ صدیق، وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ صدیقین، وہ نبیین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین، وہ صالحین ہیں۔ یعنی صالحین انعام یافتہ ہیں اللہ کے، شہداء انعام یافتہ ہیں اللہ کے، صدیقین انعام یافتہ ہیں، نبیین انعام یافتہ ہیں۔ سب نبی اللہ کے انعام یافتہ ہیں، شہداء انعام یافتہ ہیں، صدیقین انعامت علیہم ہیں، صالحین انعامت علیہم ہیں۔ یا اللہ مجھے بتا یہ شہداء مجھے کہاں ملیں گے، یہ صالحین مجھے کہاں ملیں گے، یہ صدیقین مجھے کہاں ملیں گے، یہ نبیین مجھے کہاں ملیں گے؟ کہا کیونکہ یہ نام یافتہ ہیں، اب میں تمہیں ان کا سردار بتاتا ہوں کون کون ہے، انہی کے راستے کو دیکھ۔ کیونکہ صدیقین، انبیاء اور شہداء اور صالحین کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم، ان پہ میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ کا انعام یافتہ کون ہے؟ نبیین، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اب یہ سارے کہاں ملیں گے؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک واقعے کو پیش کر دیا کہ یاد کر اس وقت کو جب میری کنیز فاطمہ کے گھر میں اللہ کا میرا رسول داخل ہوا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اے فاطمہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے ذرا اپنی چادر دے دینا، چادر دے دینا۔ تو فاطمہ زہرا نے چادر دی اور نبی تان کے سو گیا۔ جیسے سوئے تو فاطمہ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد میرا بیٹا حسن آیا اور آ کر اس نے مجھے سلام کیا، اور سلام کے بعد کیا کہا؟ قالا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اما میں اس گھر میں اپنے نانا رسول کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں سارا واقعہ سمیٹ کے لے آیا، شروع میں نے کہاں سے کیا ہے، لا میں کہاں آ گیا، لیکن تمہاری توجہ کے لیے غور کرنا۔ حسن آئے تو کیا کہا؟ قالا انی اشم عندک رائحۃ، اما میں سونگ رہا ہوں ایک اچھی سی خوشبو، رائحۃ طیبۃ، طیب خوشبو، رائحۃ طیبۃ، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ، ایسی طیب و طاہر خوشبو جو صرف اور صرف میرے نانا کی ہے، میں اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تیرا نانا اندر چادر کے نیچے سو رہا ہے۔ تو اس کے بعد حسن بھی آئے تھے اور حسین بھی آئے تھے، تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا کہ اماں میں سونگ رہا ہوں اپنے نانا کی خوشبو، میرا نانا کہاں ہے؟ تو بی بی نے کہا اندر ہے۔ کچھ دیر بعد علی آئے تھے، تو علی نے بھی آ کے کیا کہا تھا؟ سیدہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے ابن عم رسول کی، میرا رسول کہاں ہے؟ تو بی بی نے کہا اندر ہے۔ سنو فرق جان، حسن آئے تو کہا میں نانا کی خوشبو سونگتا ہوں، حسین آئے تو کہا میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں، علی آئے تو کہا میں رسول کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اور دنیا میں خود پہچان، اور تیرے لیے کھلی آپشن ہے، چاہے تو ان پر
اور ایک وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں وجود مصطفیٰ کمرے میں ہے اور خوشبو شہر میں آ رہی ہے۔ اب مزے کی بات، حدیث قصہ بہت پڑھتے ہو لیکن غور کیا کرو، حدیث قصہ غور کے لیے ہے، قرآن غور کے لیے ہے، آل محمد کا فضائل غور کے لیے ہے، غور کیا کرو۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حسن آقا آیا، ابھی چادر کے سوئے ہوئے تھے، حسن آیا تو کیا کہا اماں میرے خوشبو میں سکر کہاں؟ کہا بیٹا اندر چادر لے کے لیٹے ہوئے۔ تو حسن سیدھا اندر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم یا مختار اللہ، اے صاحب مختار احمد مختار نبی اللہ کے میرا سلام، میرے جد میرا سلام۔ پھر کیا کہا آتا اذان لی ان ادخل معاک، نانا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ میں نانا سلام کیا اور سلام کر کے کیا کہا کہ نانا عطا اذان لی، مجھے اجازت ہے ان ادخل معاک تحت القصہ کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ تو نبی نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی و صاحب حوضی، سلام تیج پہ میرے بیٹے اور صاحب حوضی اور حوض کے مالک۔ بھائی وہ بیٹا اجازت مانگ رہا ہے اور نبی اس کا عہدہ بتا رہا ہے، صاحب حوض آ جا۔ وہ اجازت لے کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حسین آئے، انہوں نے بھی آ کے کہا اماں میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ خوشبو کہا بیٹا تیرا ہے، تیرے بھائی اور تیرے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ تو حسین بھی آئے اور السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد میرا سلام، اے اللہ کے رسول میرا سلام۔ اور پھر وہی الفاظ اتعاذن لی ان ادخل معاکم تحت القصہ، کہ کیا آپ دونوں اجازت دیتے ہیں کہ میں اس چادر کے نیچے جمع ہو جاؤں، آ جاؤں؟ آ جا۔ وعلیکم السلام یا ولدی وشافع امتی، پہ بھی سلام میرے وہ بیٹے جس نے میری امت کی شفاعت کرنی ہے۔ ساری دنیا درود و تاج پڑھ کے کہتے ہیں شفیعنا، اے اپنی مل امت کو بخشوانے والے، اور نبی کسے کہہ رہے حسین تو نے میری امت کو بچانا ہے۔ دنیا نبی کا شافی رو دے اور نبی حسین کو کہتے ہیں شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، یعنی بخشش کے لیے نبی کی شفاعت اکیلی کافی نہیں، پہلے حسین کی شفاعت چاہیے۔ اب حسین نے کہا اب نانا اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا آجا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا اور آپ نے سنا ہوا ہے، معرفت کی نگاہوں سے آپ دیکھو کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی ممبر پہ ہوتے ہیں اور حسن آ جاتے ہیں تو سب کو چیرتے ہوئے نانا سے نہ اجازت لیتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، سیدھا آ کے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ غور کرنا، بیدار ہونا دینے کو۔ میں دیکھتا ہوں میں کہ حسن جب چاہتے ہیں آتے ہیں، دیکھتے نانا ممبر پہ تو بغیر اجازت کے بغیر پوچھے آتے ہیں اور آ کے اوپر ممبر پہ چڑھتے ہیں اور نانا کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہے حسن، چلو ممبر ہے بیٹھ گئے، لیکن میں حسین کو دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نانا نماز میں ہے اور حالت سجدہ میں ہے، سب نمازیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے سارے سجدوں کے اوپر حسن حسین قدم رکھتے ہوئے افضل الساجدین مصطفیٰ کے سجدے میں آ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں نانا بیٹھ جاؤ۔ حسن ممبر میں دیکھتے ہیں تو نہیں پوچھتے نانا بیٹھ جاؤں، حسین سجدے میں دیکھتے ہیں نہیں پوچھتے کہ نانا میں بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا میرے شہزادو، اے میرے آقا و مولا، آپ کی وجہ سے، آپ کے وجود کی برکتوں سے ہماری زندگانیاں ہیں، مولا عرفان دیجئے نا، فقیر ہوں، دنیا کی دولت نہیں مانگتا، آپ کی معرفت مانگتا ہوں، مولا میں دیکھتا ہوں جہاں اجازت مانگنی چاہیے وہاں آپ مانگتے نہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے میں نبی
کو دیکھتے ہیں اجازت مانگتے نہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں سوائے خدا کے اور رسول کے. تنہا کمرے میں جا کے کہتے ہیں نانا مجھے اجازت ہے ہم آ جائیں, نانا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جائیں. مولا ساری زندگی آپ نے نماز کے اوپر, نماز میں حالت سیدھا میں رسول کے اوپر بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی, ممبر کے اوپر گودے رسول میں بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں مانگتے, لیکن آج چادر کے نیچے جانے کے لیے نبی سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو ہم نے اجازت اس لیے مانگی ہے کہ کل کو لوگ کہیں گے کہ آئے تطہیر صرف نبی کے لیے آنا تھی, بچے یوں ہی چلے گئے. آج ہم نانا کی اجازت لے کے چادر تطہیر کے نیچے جا کے دنیا کو بتا رہے ہیں جس طرح مصطفیٰ پاک ہے اسی طرح ہم پاک ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محمد صلوات. فرض کرنا اجازت کیوں لی؟ کل کو کوئی متابہ بکواس نہ کرے کہ آیت صرف نبی کے لیے تھی. یہ بچے آتے رہتے تھے نا پہلے بھی, ویسے ہی چادر کے نیچے آ گئے, اجازت لے کے بتایا. اور پھر علی حسنین شریفین تک رہتے تھے, علی بھی آئے تو اجازت لی. اب سب آئے اجازت سے اور اس کے اور بیٹھے کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ کوئی پیغام آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کا انتظار ہے. چادر کے نیچے کون کون جا چکا ہے؟ نبی جا چکے ہیں, صدیقین جا چکے ہیں, شہداء حسین جا چکے ہیں, صالحین علی جا چکے ہیں. نبوت, صداقت, شہادت اور صالح عمل مومنین سب ہیں چادر کے نیچے, لیکن انتظار ہے کسی کا. پھر بی بی آئی, کہا بابا جان میں بھی آ جاؤں. کہا آ جا, تیرا ہی تو انتظار ہے. جیسے بی بی چادر کے نیچے آئی تو فوراً نبی نے کیا کیا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ خَذَا فِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِ الْكِسَاءِ. نبی نے پکڑا اور دعا کی, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالبہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنہم الرجس. فطہرکم تطہیرا. خالق پہچان لے یہی میری اہل بیت ہیں, یہی خاصتی, یہی خاص میری اہل بیت ہے, یہی میری اہل بیت ہے. لحم و لحمی, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, ان کی محبت میری محبت ہے, ان کی صلح میری صلح ہے. ان سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے, جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا, جو ان سے نافرمانی کرے گا وہ مجھے نافرمانی کرے گا. خدا بندہ یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں, اور تو ان پر رحمت کر, درود کر, اس طرح ان کو پاک رکھ جس طرح تو نے مجھے پاک رکھا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ نبی کا کلام ختم ہوا, اب اس کا کلام شروع ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ فقال عز وجل, کہا اللہ جل جلال نے کیا؟ یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاء. کہ لوگوں سنو میرے ملائکہ اور آسمانوں پہ رہنے والوں اور میرے ساجدوں اور مجھے رکوع کرنے والوں اور میری تسبیحیں کرنے والوں, سنو سنو.
غور کرنا، فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کی تسبیح کے. غور کرنا. کہتے ہیں جو تسبیح میں تسبیح ہے، جو فرشتہ رکوع میں وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی ہے. تو سارے مصروف ہے عبادت خدا میں، اور اللہ ان سے کہہ رہے سنو، اور سجدے والے سر اٹھا مجھے سن، اور رکوع میں رہنے والے سر اٹھا مجھے سن، اور تسبیح میں رہنے والے تسبیح چھوڑ مجھے سن جن کی میں تسبیح کر رہا ہوں. سنو یا سکان سماوات، یا ملائکہ اور اے آسمانوں پر رہنے والی مخلوق سنو. میں نے جو کچھ بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے. میں نہ بناتا زمین کو، نہ بناتا آسمان کو، نہ بناتا سورج کو، نہ بناتا چاند کو، نہ بناتا بحر کو، نہ بناتا کشتیوں کو. میں نے جو کچھ بنایا ہے الا صرف فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاء. اب غور کر، زمین و آسمان، سورج و چاند و ستارے آل محمد کے لیے نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کے لیے بنایا، سورج کے لیے بنایا، چاند کے لیے، نہ ان کا لفظ ہی نہیں ہے. بولے کیا کہہ رہا ہے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاء، کہ میں نے ان 5 کی محبت میں بنایا ہے. تو میں کہتا خالق اتنی خوبصورت کائنات اگر تو نے آل محمد کی محبت میں بنائی ہے تو پھر مجھے اس کی معرفت دے جو تو نے آل محمد کے لیے بنایا. آل محمد کے لیے نہیں، آل محمد کی محبت میں ہے. یہ چاند آل محمد کے لیے نہیں، آل محمد کی محبت میں ہے. یہ کائنات آل محمد کے لیے نہیں، آل محمد کی محبت میں ہے. یہ سب ان کی محبت میں ہے. تو پھر خدا جانے ان کے لیے کیا بنایا. اب میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ ہم آل محمد کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آل محمد کی محبت میں خلق ہوئے. اب اپنی خلقت کو دیکھ اور پھر احسان مان ان کا جن کی محبت میں خلق ہوا ہے، جن کی محبت میں سانس لے رہا ہے. حق یہی ہے نا، پھر جن کی محبت میں بنے ہو ان کی محبت میں رہو. اب یہ سارے آگے اس کے بعد غور کرنے والی بات ہے، ختم ہو رہا ہے. لیکن جبریل نے پوچھا یال فقال، جبریل نے پوچھا من تحت القصاء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پارا غور کروا چکا ہے اور بھی کہہ بھی رہا ہے اللہ کی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، خمسۃ الذین، ان 5 جو چادر کے ان کے بنائے. تو جبریل پوچھا خالق یہ ہے کون؟ تو کہا سنو، ہم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت، ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. چادر کے نیچے میری اہل بیت نبوت ہے اور معدن الرسالت ہے. یعنی رسالت کی پوری کان ہے وہاں پہ جہاں سے نبی نکلتے ہیں. معدن الرسالہ ہے. وہ ہے کون؟ ہم فاطمہ، فاطمہ ہے. وابوہا اس کا باپ ہے، وبالوہا اس کا شوہر ہے، وبنوہا اور اس کے بیٹے ہیں. میں حیران ہوں خالق، ہمارے یہاں تو بیٹی ہمیشہ باپ سے پہچانی جاتی ہے، بیوی شوہر سے پہچانی جاتی ہے، ماں بچوں سے پہچانی جاتی ہے. کیا یہ تمہارے ہوں گے؟ دیکھ میں پہچاننا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے نبی ملائکہ کے سامنے بھی اگر نبی کا تعارف کروایا تو فاطمہ کی وجہ سے، علی کو تعارف کروایا ہے تو فاطمہ کی وجہ سے، حسنین کا تعارف کرایا تو فاطمہ کی وجہ سے. تو پہچان جو برد میں ملائک کے درمیان اپنی پہچان کے لیے فاطمہ کو وسیلہ بنائے.
منزل پہ ہوگی تو فاطمہ کے ذریعے پہچانے گئے انعام والے. فاطمہ کے قرب کی وجہ سے کیا کہا؟ ابوہا اس کا باپ، وبالوہا اس کا شوہر، اور اس کا بیٹے. تو میں نے کیا کہا؟ نبیین کی منزل پہ، حسن صدیقین کی منزل پہ، حسین شہداء کی منزل پہ، اور علی صالحین کی منزل پہ. تو جو انعام والے پہچانے گئے ہیں فاطمہ کی وجہ سے، اللہ نے یہ سارے انعام والے فاطمہ کی وجہ سے دنیا کے سامنے اور ملائکہ کے سامنے پیش کر کے یہی بتایا ہے کہ سنو، انعمت علیہم وہی ہے جن کے پاس قرب فاطمہ ہے. قرب فاطمہ ہی کی وجہ سے لوگ انعمت علیہم ہے، اور دودھ فاطمہ ہی کی وجہ سے لوگ ضالین ہیں. فاطمہ ہی کی وجہ سے انعمت علیہم ہے، قرب فاطمہ کی وجہ سے. جس نے انعمت علیہم بننا ہے وہ قرب فاطمہ کو رکھے. جس کے بعد قرب فاطمہ نہیں وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے. ہم مجھ کر کے بی بی کا رتب سے نام لے لے کے یہی بتا رہے ہیں، بی بی ہم تجھے جانتے ہیں، بی بی ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، بی بی ہم تیرے بچوں کے عزادار رہیں گے، بی بی ہمارا کو چلا جائے نا صرف چند روئیں گے اس کو، پھر کبھی نہیں روئیں گے. جب ہمارا مر بھی جائے نا بی بی تو ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کا غم ختم کر اور غم حسین دے دے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے زہرا کا بیٹا. کتنا بڑا مظلوم ہے سننا چاہو گے؟ اور کریم کتنا بڑا ہے کہ مولا حسین کے پاس ایک کمر بند تھا جو بی بی شہربانوں نے مولا حسین کو ہدیہ کر دیا ہوا تھا. جواہرات جڑا ہوا کمر بند تھا، اور بریدہ بن غابل ملعون نے ایک مرتبہ یہ کمر بند مولا حسین کی کمر میں دیکھا تھا، اور اس کی دل میں خیال آیا تھا کہ کاش یہ ہیروں سے بڑا کمر بند میرا ہو جائے. اور شب عاشور کو جب مولا حسین نے چراغ بند کر کے لوگوں کو بیچتے رہے نا، آخر میں جب چراغ روشن کیا تو یہ بریدہ بیٹھا تھا جس کا نام تاریخ میں جمال لکھا ہے. جمال اس کا نام نہیں، جمال اس کا پیشہ ہے. اونٹوں والے کو جمال ہے، نام اس کا بریدہ بن غابل ہے. اس بریدہ بن غابل سے یہ اونٹ کیونکہ حسین مدینے سے لائے تھے نا، تو شب عاشور حسین مولا نے اس کو اس کے اونٹوں کا کرایہ دیا. کہا بریدہ یہ تیرا کرایہ ہے، یہ تیرا انعام ہے، کل سے ہمیں اونٹوں کی ضرورت نہیں، کل سے ہمیں ہمارا سفر حسین کا سفر یہ ختم کربلا، کل سے مجھے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایسا کر یہ اپنا کرایہ لے لے اور اپنا انعام لے لے اور چلا جا واپس اپنے وطن. اس نے انعام لیا، کرایہ لیا، چلنے لگا نا تو مولانا پھر بلایا، بریدہ واپس آ. واپس آیا. غریب کربلا نے کہا بریدہ اگر کچھ اور چاہیے تو مانگ لے، میں تمہیں دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں مولا آپ نے تو میری اوقات سے زیادہ مجھے انعام بھی دے دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے. حد دیکھ اتمام حجت کی. غریب کربلا نے زیر جامع سے وہ کمر بند نکال کے کہا بریدہ اگر یہ کمر بند تمہیں چاہیے تو میں آج تمہیں دے سکتا ہوں. میری یہ دعا ہے، ہر میں پردیسوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اتنے سخت ماحول میں رہتے ہو، اللہ جانے کیسے تمہاری زندگیاں کٹھن ہے. مولا حسین تمہاری زندگیوں کو آسان کرے، روزگار کو آسان کرے. اور غریب کو رونے والا آ غریب کربلا کی محبت کو سن، اس کے کرم کو دیکھ. کہا بریدہ اگر تجھے کمر بند چاہیے نا میں تمہیں ابھی دے سکتا ہوں. کہا نہیں مولا یہ بادشاہ والا کمر بند ہے، آپ کو دیوا ہے، مجھے نہیں چاہیے. کہا بریدہ لے لے. کہتا مولا نہیں چاہیے. مولا کہتا میں پھر دے رہا ہوں، لے 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 لے. کہتا نہیں مولا نہیں چاہیے نہیں چاہیے. مولا فرمایا دیکھ لے بریدہ میرے کئی مرتبہ دینے کے باوجود تو لے نہیں رہا، بس ایک مہربانی کرنا اب تو لے نہیں رہا، کل نہ لینے آنا.
سکوں گا. وہ بریدہ کہتا میں چلا گیا, دل میں تھا کہ میں لے لوں, پتہ نہیں کس وجہ سے حسین کے دینے کے باوجود میں لے نہ سکا. کہتا میں چلا گیا, کچھ ہی دور کربلا کے باہر گیا تھا کہ دوسرے دن عصر عاشور کے بعد میں نے